مسلمانوں تمہارے علاقے میں تمہارے نبی کے بچوں کے ذکر کی محفل ہو رہی ہو اور تم شیعوں کی مجلس کہہ کے رستہ ہی بدل جاتے ہو. میری جان یہ مذہب، یہ تو شیعہ اہل سنت اہل حدیث، یہ تو پہچان کے نام ہے. ان مجلسوں میں پھر سے آنے کا رواج ڈالو. لو میرا خیال ہے جتنا سفر میں کر کے یہاں پہ اسی روڈ، لوکل برانچ روڈ کی بات کر رہا ہوں، جس سے بھی پوچھو آج ڈیرے پہ ان کی کیا ہے، کہیں گے شیعوں کی مجلس. میں شیعہ پبلک میں کہہ رہا ہوں، یہ مجلس شیعوں کی نہیں، لیکن علاقہ سارا کہے گا شیعوں کی مجلس ہے. اصل میں بات یہ ہے مجلس حسین کی ہی ہے، لیکن حسین کا نام آتے ہی دوستوں کے ذہن میں شیعہ آ جاتے ہیں. اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں. محرم، مہربانی سر، محرم کا چاند ہے. جس مسلمان سے پوچھو وہ دوسرے سے محرم سے پہلے پوچھے گا یارو شیعہ دا چند ہویا کہ نہیں. چاند حسین کا ہے، لیکن کیونکہ حسین کا نام آ گیا ہے، حسین کا نام آتے ہی ذہن میں شیعہ آ جاتے ہیں. فرقے مذہب اپنے رکھ کے اپنے ڈیروں پہ بیٹھ کے اتنا سوچ لو، حسین جیسا ہیرا شیعوں کو دیکھے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا. سارے بندے دھیان نہیں دے رہے. مہربانی سر متوجہ سے رکھا. میں بھائیوں کے مہمانوں کے اپیل کر رہا ہوں، نہ یہ مجلس شیعوں کی ہیں. بندے سمجھتے ہیں کہ جی خیر لمبی بات ہو جائے گی، لوگوں نے شاید ہمیں غریب سمجھا. او بھائی مذہب مسلک اپنا. بندے کہتے ہیں جی شاہ جی جب ہم شیعہ نہیں ہیں تو آپ ہمیں مجلس میں کیوں بلاتے ہیں. میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں آپ شیعہ نہیں ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ جس مذہب پہ ہیں اسی پہ رہیں، لیکن رسول اللہ کے بچوں کے ذکر میں آیا کرو. مذہب اپنے رکھو، حسین کی محفل میں آنا سیکھو. حسین کا تعلق مذہبوں سے نہیں غیرت سے ہے. اللہ جانے میری آواز آپ تک جا بھی رہی ہے یا نہیں. دیکھیں ماشاءاللہ پنچایتی چہرے، اور سرگودا ضلع صرف مٹی زرخیز نہیں ہے، ذہن بھی زرخیز ہے. میں بلا تفریق کے فرقہ کہہ رہا ہوں، یہ شیعہ اہل سنت اہل حدیث دیوبندی بریلوی یہ مسلمانوں کی مذہب ہے. کیمرے لگے ہوئے ہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ مسلمانوں کے مذہب میں. آپ چپ کر گئے. جو بندے لائیو دیکھ رہے ہیں وہ تو یہی کہیں گے نا کہ شاہ اور اکلے کہہ رہے سر. اور میری تائید کرو یہ مذہب، اور جو بندہ کلمہ حسین کے نانے کا پڑھ کے یہ عقیدہ بھی رکھتا ہو کہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں اور ہمارے نبی جیسا بھی نبی کوئی، تو وہ یقیناً مسلمان ہے. یار آپ ایویں چپ کر کے غلط فہمیوں میں اضافہ نہ کر دیں. یہ شیعہ سنی اہل حدیث بریلوی دیوبندی پھر برانچیں بھی شاخیں بھی، لیکن یہ سارے مذہب مسلمانوں کے. آپ نے بولنا ہے تو میں نے اگلا فقرہ کہنا ہے، یہ سارے مذہب مسلمانوں کے ہی مذہب ہے، لیکن حسین ابن علی کی قربانی ان مذہبوں سے آگے نکل چکی. پتہ نہیں کو بندہ ذہنی طور پہ میرے قریب ہے بھی یا نہیں. میں یہ دوبارہ کہہ رہا ہوں میری جان، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں تمہارے نبی کے بیٹے کی قربانی ان مذہبوں سے آگے نکل چکی. وہی اگر حسین صرف شیعہ سنیوں کا محسن ہوتا تو ہندو حسین کو سجدے کیوں کرتے؟ یہ عیسائی حسین کی عزت کیوں کرتے؟ میں نے پہلے بھی شاید یہ بات آپ کے علاقہ میں کہی، سندھ جانے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے. حیدرآباد میں ہندوؤں کی آبادیاں بھی ہیں. میں مجلس کے لیے گیا، بانیان نے کہا
کہ جی ہمارے علاقے کا ہندو شاعر ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا جی بسم اللہ۔ شراج صاحب اس نے بیٹھتے ہی مجھے جو فقرے کہے نا، وہ فقرے یہ تھے کہ جی آپ سید ہیں، میں نے آپ کی جد کا قصیدہ لکھا ہے، اور وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ مطمئن ہوں کہ بڑے سوبر چہرے بیٹھے میں، لیکن بات تھوڑی باریک آ گئی ہے۔ ہندو شاعر نے جو قصیدہ کلام سنایا نا مولا حسین کے حق میں، شان میں، سرکار وہ قصیدہ نظم اتنی خوبصورت تھی کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز دینا پڑا۔ سارے بندوں نے لطف نہیں دیا، سارے دوستوں نے آپ نے یا علی مہربانی مجھے موقع دے، آپ نے دھیان نہیں دیا۔ مولوی کسی بھی مذہب کا ہونا، اسے صرف لینے کا پتہ ہے۔ مجھے تو کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دنیا میں آنے سے پہلے یہ مولوی جو ہے نا، انہوں نے اللہ سے ضد کر لی تھی کہ ایک شرط پہ دنیا میں جائیں گے کہ دینا کسے نو نہیں۔ بلکہ ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہوتے تھے، سید بادشاہ تھے محبوب علی شاہ ہمدانی۔ جی بسم اللہ۔ محبوب علی شاہ ہمدانی صاحب سے مجلس میں بچے نے ہوتے ہیں کچھ مطلب اٹھ کے کوئی نہ کوئی بات، تو انہوں نے کہا جی یہ جو قبلہ مولوی ہوتے ہیں، مطلب مذہبوں کی بات نہیں کی اس نے، یہ جی مولوی ہوتے ہیں ان کی تعریف آپ کر دیں، مولوی کسے کہتے ہیں؟ ہمدانی صاحب نے تو پوری تعریف کی تھی۔ ڈسٹرکٹ سرگودا میں جتنی زرخیزی ہے نا ذہنوں کی، یہاں پوری تعریف نہیں کرنی پڑے گی، آپ قریب ہو جائیں گے۔ جب کہا نا اس نے مولوی کسے کہتے ہیں، ہمدانی صاحب نے کہا صدقہ ہر بلا کو کھا جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں۔ fill in the blanks، کچھ کم تسی بھی کریا کرو، خالی جگہ خود۔ خیر بات، جب میں نے اس ہندو شاعر کو امام حسین بادشاہ کی وہ نظم، بسم اللہ تشریف رکھے، نظم کے بعد میں نے نیاز دی نا، اسے پہلے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ مولوی صاحب ہو کے مجھے بھی نیاز دے رہے، لیکن اس نے یکسر جو بات کی، اس نے کہا جی کیونکہ آپ سید ہیں، آپ کی جد کی میں نے تعریف کی ہے، تو آپ نے خوش ہو کے مجھے دعا بھی دی، نیاز بھی دی۔ کہنے لگا کوئی مہینہ پہلے حسین بادشاہ کے ذکر کی محفل تھی، اور شیعہ سنیوں نے مل کے مشترکہ انتظام کیا۔ سندھ میں قلندر کی بڑی محنت ہے، وہاں یہ فرقہ واریت کا وہ اسٹائل نہیں ہے جو ہمارے کچھ لوگ یہاں پہ بنا دیتے ہیں، زندگی موت کا مسئلہ نہیں جی، وہ شیعہ ہے، وہ اہل سنت۔ اور میں تو مذہبی نفرت کا قائل ہی نہیں ہوں، اور جو شیعہ سنی الیکشنوں میں بھائی بن جاتے ہیں، مجلس والے دن بندے چک کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟ خدا را صورتحال دیکھو، ایک غیر مذہب کا بندہ تیرے نبی کے بچوں کی تعریف کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے حسین پاک کے ذکر کی محفل میں میں نے نظم امام حسین کی فضیلت میں پڑھی۔ کہتا ہے شیعہ سنی سارے بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا، بڑی داد دعائیں، لیکن کہتا ہے ایک بندہ جو بالکل میرے سجے پاس سے یہ سجے کھبے دا رولا ہی نہیں مکا، کہتے وہ جو بیٹھے ہوئے تھے نا وہ بڑے سیریس بیٹھے ہوئے تھے۔ جی بسم اللہ کو حکم ہے جی میرے لیے سر، آپ یہ سی ڈی جو سن لے آج۔ ہاں جی ماشاءاللہ متوجہ ہے سرکار، آپ ظاہر بانیان کی یہی یہ مجلس والے دن امام حسین کے ذکر کی ڈیوٹی میں یہ جو ملک صاحب آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ پھیرے صفا مروہ تو کم نہیں۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ بہت شکریہ سر، وہ اجازت تو ہے نا میں بات کر لوں۔ وہ ہندو شاعر کہتا ہے، چند منٹ ہیں میں اسی میں حاضری دینا چاہ رہا ہوں، وہ ہندو کہتا ہے کہ ایک بندہ بالکل قریب تھا اور وہ مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی علمی شخصیت،
لیکن نہ سبحان اللہ نہ ماشاء. وہ ہندو کہتے ہیں میرے ذہن میں تھا کہ پڑھے لکھے تو لوگوں کی طرح ماشاءاللہ سبحان اللہ تھوڑی کریں گے. جب نظم میں ختم کروں گا نا تو مجھے شاباش دیں گے کہ تو نے ہندو ہو کے ہمارے نبی کے بچوں کی تعریف کی. لیکن وہ ہندو کہتا ہے جب میں نظم ختم کر کے پیچھے ہٹا تو میرے سارے سپنے ادھورے. انہوں نے داد کیا دینی تھی, شاباش کیا دینی تھی. جلے سڑے لہجے میں کہتے ہیں تجھے اگر حسین بہت اچھا لگتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہو رہا. میری آواز آپ تک پہنچی؟ گلا میرا خراب ہے لیکن آپ گلے ٹھیک رکھتے ہوئے بھی چپ ہے. اس بندے نے ہندو سے کیا کہا کہ بجائے شاباش دینے سید بات سے, اور تجھے اگر حسین اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو. اس ہندو کے منہ سے کیا نکلا؟ اس نے کہا بھائی جی میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہو. کیا کہنے آپ جیئے سر. بہت شکریہ. میں گلی گلی میں پنڈ میں ان مسلمانوں کی منتیں کرتا پھر رہا ہوں کہ یار تو چند روزہ زندگی زد میں ضائع کر رہا ہے. حسین کی مجلسوں میں آنے کا رواج ڈالو. ہاں ماتم جب تک سمجھ نہیں آتی تب تک نہ کرو. میں نے کیا کہا ہے ماتم جب تک, یعنی کئی بندے مجلس ماتم کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ جی ساڑھے چھ ماتم نہیں. یہ ملک صاحبان نے بانیان نے گیٹ پہ بندے کھڑے کیے میں کہ جس نے مجلس میں بیٹھنے پہلے 2 ہاتھ ماتم کے مار کے ایسا تو نہیں ہے نا. تو ذکر تو ہر مذہب میں جائز ہے, ذکر تو ہر فقہ میں جائز ہے. او بھائی ذکر میں آ جاؤ, ماتم جب تک سمجھ نہیں, جب میں کلہ ہی سواد لے رہے ماتم جب تک سمجھ نہیں. وہ شیخ صاحب کہنے لگے رضوی صاحب آپ ہمیں جو اجازت دے رہے ہیں کہ ماتم نہ کریں, آپ اپنے ماتمیوں کو بھی روک دیں, پھر اسی رل کے مجلسہ سن لیں گے. میں نے کہا جی آپ نے میری بات نہیں سنی. میں نے کہا جب تک سمجھ. کہنے لگے تو تسی کیوں کر دے. میں کہا سانو سمجھ آ گئی. وہ بولو یار ذرا تہم آپ خیریت سے صحت ٹھیک ہے؟ اچھا متوجہ ہے سرکار, بہت شکریہ سر. کہنے لگے جی آپ کو سمجھ کیسے آ گئی؟ میں نے کہا جی ابھی سمجھا دے تو. کہنے لگے نہیں کیسے سمجھ آئی؟ میں نے کہا آپ کے علماء جو ہیں انہوں نے ہمیں سمجھایا. کہنے لگے ہمارے علماء نے یہ ماتمون. میں نے کہا جی انہوں نے سمجھا. کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا جی آپ کے علماء نے جہاں نبیوں کے قصے لکھے ہیں وہاں یہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم کو نمرود نے آگ میں ڈالنے کا پروگرام بنایا. آگ مرلوں میں نہیں تھی. کیا کہنے مطلب آگ ہی آگ. اتنی تپش تھی بھائی, جو ایریا میلوں کی آگ ہی آگ تو فضا میں پرندے کیسے پرندے جو بھی اس علاقے کو کراس کرنے کی کوشش کرتے تھے تپش کی وجہ سے جل کے گر کے مر جاتے تھے. بڑے بڑے پرندے انتظار کرنے دور درختوں پہ بیٹھ گئے کہ کب یہ علاقہ کلیئر ہوگا, مطلع موسم ٹھیک ہوگا, ہم اگلا علاقہ یہ علاقہ کراس کر لیں. وہ بڑے پرندے آگ بجھنے کے انتظار میں تھے, لیکن آگ قیامت کی گرمی. ان پرندوں نے دیکھا
ایک ماڑا مسکین سا پرندہ ہے اور وہ پرواز کر کے آگ ہی کی طرف جا رہا ہے. انہوں نے کہا یار اس بیچارے کو خبر نہیں ہے لا علمی میں مر جائے گا, لا علمی میں اللہ کرے کوئی آپ قریب آ جائے, لا علمی میں مر جائے گا, اسے بتانا ضروری ہے. ان پرندوں نے اسے چھوٹے سے پرندے سے کہا تجھے خبر نہیں ہے آگے آگ ہے, آگ نہیں آگے موت ہے, کدھر جا رہے ہو؟ اس ماڑے پرندے نے مطمئن لہجے میں کہا ہم آگ بجھانے جا رہے ہیں. میری بات پہ دھیان دیں گے, میری بات پہ توجہ فرمائیں گے. ایکو مزید کم کر دو, بیس بہتر رکھو. اس نے کہا ہم آگ بجھانے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا تو ہم بڑے مہربانی سے ہم بڑے قدوں والے سارے آج میں نو لگتا ہے ملکہ فیتا مار کے بندے بائیں. اس سائیڈ پہ وہ بیٹھیں گے جو رضی صاحب یا ذاکرین آئیں گے, انہیں نعرے لگائیں گے سبحان اللہ, درمیان آلے جزاک اللہ, تے سجے پاسے آلے انہا للہ. اللہ جانے جگہ پکی ہے یار, جواب دیں آپ بھی. کیا کہنے یار, آپ بالکل مطلب بلا فصل ہو کے بیٹھیں گے. مہربانی سر, مہربانی جی, تشریف رکھیں بیٹا. مجھے بس جلدی وقت بہت محدود ہے, اگلی ڈیوٹیوں پہ بھی فرائض ابھی اور بھی آج کے وعدے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ حاضری یہاں بھی ہو جائے اور اگلے پروگرام تک بھی چلا جو. اس ماڑے میں سقیم پرندے, اللہ درجات عالیہ بلند فرمائے. میرے استاد محترم مولانا اسماعیل مرحوم قبلہ دیوبندی صرف نہیں تھے, فاضل دیوبند, زیرہ زبرہ بھی شاجی ٹھیک, صرفنا بھی چنگی. ایک جٹ, دوجہ دیوبندی, تے تیسرا مولوی. مولوی اسماعیل دیوبندی بھائیوں کا اتھرا قسم کا مولوی تھا, لیکن حق زہرا نے شیعہ کر. ہاں یہ حقائق جاگیر فدق کے موضوع پہ قبلہ حق سیدہ, اور پھر ساری زندگی بی بی کی وکالت کرتے رہے. اور ایسا بی بی نے کرم پھر کر دیا تھا مجھے. میں قبلہ کی تلمیزی میں جتنا عرصہ میں رہا ہوں, میں نے قبلہ کے مناظر مباحثے دیکھے. قبلہ کو مہینے میں ایک آدھا لیکچر دیتے تھے, باقی اساتذہ تھے جو درسگاہ میں پڑھاتے تھے. ایک دفعہ بات کرتے کرتے میرے یہ باتیں کتابوں میں تھوڑی ملنی, بزرگوں کی باتیں اگر کبھی ہو جائیں تو ذہن میں رکھا کرو. قبلہ نے مولانا اسماعیل صاحب نے ایک لفظ کہا, کہنے لگے رسول اللہ کی بیٹی پاک سیدہ کی حق کی وجہ سے میں بی بی کی چوکھٹ پہ آیا. مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے نا, میں سیدہ کی بارگاہ میں توسل کرتا ہوں. اور اس محفل میں درس میں قبلہ نے کہا کہ میں نے بی بی سے خیرات مانگی ہے کہ بی بی مجھے دنیا نہ دینا, تیرا مخالف سوال کرے مجھے جواب توفیق ضرور. ہائے 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 تشریف رکھے. اور بہت شکریہ سر. اور خدا جانتا ہے پھر ایسا کرم ہوا اگلے بندے کی بات ختم نہیں ہوتی تھی. قبلہ جواب, وہ ایک مولوی نو پتا سی میں مولوی اسماعیل دا باب شیعہ نے, میاں سلطان علی جمعیت اہل حدیث کے بر صغیر, وہ بہت بڑا نام تھا. مولانا اسماعیل صاحب کے والد, یہ ایک علمی گھرانہ تھا. اس مولوی کو پتا تھا کہ مولوی اسماعیل کا ابا شیعہ نے. وہ مناظرہ زوراں تے آکھ لگا پنجابی سمجھ دیو. میں تو یہی سمجھ رہا میں امریکی بندیاں چاہ گیا. جی مہربانی سے, جی مہربانی. یوں اس مولوی نے ہاتھ باندھے تو پنجابی چ پتہ کی آکھدا ہے, اوہ مولوی اسماعیل اوہ آ ویکھو, اوہ ادھا ملک شیعہ کر گئے, اوہ پیو تیرا نہ تیرے تو شیعہ ہویا. مولوی صاحب نے کہا پیو نو چھڈو, پیو تے بڑیاں دے نہیں سن, اس سے کیا فرق پڑتا. میری بات پہ آپ توجہ فرما رہے. لہذا ان مولانا نے دوسرا فقرہ یہ کہا تھا کہ مولوی اسماعیل اور تو ساڑھے درسان دا سیرہ سا,
تو تجھے مذہب ہی بدلنا سی تے کسے وال مذہب وچ جان دو. آپ چپ بھی اچھے لگ رہے. اس آخیا جے مذہب ہی بدلنا سی تے کسے قبلہ نے کہا شیعوں کو کیا ہے؟ کہنے لگا جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ. حالات پتہ کہ جب یہ ہمارے محترم علماء دین شخصیتیں ہم تو احترام سے ہی بات کرتے ہیں, جب یہ روڈ پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں نا اور کسی جھگی پہ علم دیکھتے ہیں تو انہیں جھگی سے پرابلم نہیں ہوتی, پرابلم پھر اپنے دوستوں کو کہیں گے جھگی تے علم ویکھیا جی شیعہ انجے دے ہی ہوندے نے. غریب بڑے ماڑے مسکین غریب آدمی ان پڑھ بندے. اور جب قبلہ اسلام آباد میں کسی سیمینار سے انسانی حقوق کے موضوع پہ خطاب کر رہے ہیں پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ سب اولاد آدم ہیں, جھگیاں لے اولاد آدم نے. پرابلم جھگی سے نہیں ہے, جنیاں ماڑیاں قومہ شیعہ. کاش وقت ہوتا 950 سال تبلیغ دین الہیہ کر کے نوح نبی تھک گیا تھا. نہ کو افسانہ پڑھ رہا ہوں, یہ قرآنی آیتیں ہیں جن کا میں مفہوم دے رہا ہوں. جب نبی تھک گیا اللہ نے کہا نوح تبلیغ چھوڑ دے, کشتی بنا, بچیں گے وہ جو تیری کشتی پہ چڑھے. ایک ایک آدمی پہ لازم ہے میری بات پہ دھیان دینا. اللہ کہہ رہا تھا یہ قرآن ہے, سورہ ہود ہے, مختلف صورتوں میں کشتی نوح کا واقعہ اللہ نے بیان کیا. خدا فرماتا تیرا اللہ تجھ سے وعدہ کر رہا ہے نوح تو کشتی بنا, بچیں گے وہ جو تیری کشتی. ماڑیاں قومہ, ماڑیاں قومہ. اے دانشوروں کے سروں پہ قرآن رکھ کے اتنا پوچھ لے, کشتی جب نوح کی چلی تھی چند بندے چڑھے اور بھی میلیا کپڑے آنے. آپ کیا فخر کر رہے ہو؟ لہذا تمہاری نظر میں شیعہ ماڑے ہوں گے. ماڑے تو ہیں یار, جو الزام کسی پہ فٹ نہیں ہوتا شیعہ تے کر دو. یہ تھوڑا الزام ہے صحابہ کرام والا, یہ ضیاء اللہ کے دور کی یہ دیوی نعمت ہے اس ملک کے لیے. مطلب وہ بلوچستان کراچی پڑھ لکھے لوگ بیٹھے میں, وہاں پہ کہیں لسانی تعصب کو ہوا دی گئی صرف آپ کے ملک کو کمزور کرنے کی. یہاں پنجاب میں زبان کی جنگ نہیں چھیڑی گئی, یہاں مذہب کی جنگ بنا دی گئی. لہذا بندے جس بندے نو اپنے پنڈ چک جو کوئی نہیں پوچھتا وہ بھی ہماری جان کھانے آ جاتا. اور بندے ہمیں پتہ نہیں کو کیا سمجھتے ہیں, اللہ جانے. بہرحال ہم خیر برادری میں ہم چھوٹے بھی ہیں, ختم نبوت کی برادری میں ہم چھوٹے بھائی, یہ بڑے بھائی. ہم جب ضیاء اللہ کے دور میں کافر ہوتے تھے نا, اور پڑھے لکھے بچوں, اور میں کو مصر کی بات کر رہا ہوں, میں کو لبنان کی باتیں, بیروت کی, تمہارے ملک کی تاریخ ہے. ضیاء اللہ کے دور میں کافر شیعوں کو رولا پہ گیا. ضیاء اللہ کا ماشاءاللہ ختم ہوا, کچھ سالوں کے بعد پرویز مشرف صاحب نے ماشاءاللہ لگا دی. پرویز مشرف صاحب نے اقتدار سنبھالتے شیعوں کو کافر کہنے والے مولویوں کو اسلام آباد بلا کے کہا لکھو شیعہ مسلمان ہے. اور علماء اسلام نے لکھ دیا, اور ملی یکجہتی کونسل کی تیرے ذمہ دار علماء کی تحریریں موجود ہیں کہ شیعہ مسلمان ہے. اور ہمیں مسلمان لکھنے سے پہلے دوبارہ کلمہ تو پڑھا لیتے. یہ کیا نئی نسل کو کیا پیغام دے رہا ہو؟ لہٰذا میں نتیجہ بس دے دیتا ہوں, ہم ماڑے صحیح, اور ماڑے بھی تسلیم نہیں کرتے. میں سپیکر تے آ کر آپ کے
بچوں کو میں کوشش کرتا ہوں کہ اتنی آسان بات کروں کہ بچے آگے اسکولوں یونیورسٹیوں میں بات کر سکیں. ہم شیعہ ماڑے سے میرے خیال کو 4 دفعہ تو کہہ چکا ہوں. آپ سوچ رہے ہوں گے نجوی صاحب کہنا کیا چاہ رہے، اور ماڑے ہوں گے، لیکن جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور مذہب پہ ہے. میں میری جان آپ ماشاءاللہ نکھرے نتھرے چہرے بیٹھے میں، میں کوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوں، میں کسی بیٹھک میں بات کر رہا ہوں، پبلک کے سامنے شراج صاحب مائک پہ کہہ رہا ہوں کہ جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے. مجھے لے جاؤ کسی بہت بڑے لاہور یا کراچی یا اسلام، میں وہاں بھی کہنے کو تیار ہوں جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے. ایک بندہ بھی آپ میں سے چپ رہے گا میں سمجھوں گا شاید میں سمجھا نہیں سکا. یہ تھوڑا کرم ہے کہ ہمیں اپنے مرشدوں کی عزت کروانے کے لیے اسمبلیوں کے سہارے نہیں لینے پڑتے. کہاں ہیں آپ، کہاں ہیں آپ؟ مہربانی صاحب بلند جواب دے، بلند جواب دے آپ. متوجہ ہے سرکار آپ؟ مہربانی صاحب، مہربانی صاحب. آپ جی اسمبلی اپنی عزت واسطے تے ایک قانون اکٹھا پاس کیتا ہے. جی بسم اللہ. قانون نہیں کہہ سکتے ہم، قرارداد پاس کی. لاہر میرے بھائی بیٹھے میں ہیں، یہ قراردادیں پاس ہو جاتی. 1.5-2 سال پہلے شاہ جی آپ کے یقیناً ذہن میں ہوگا، خان صاحب عمران خان صاحب کے دور اسپیکر تھے، پنجاب میں بھی انہی کی حکومت تھی، اسپیکر چودھری پرویز الہی تھے. وہاں بھی ایک اسی طرح کی قرارداد پاس ہوئی تھی. اس قرارداد کا نام تھا تحفظ بنیاد اسلام بل. چودھری پرویز الہی نے ایم پی ایز کو وہ لیکچر دیے، میں نو انج لگے مولانا پرویز الہی فرمانے لگے. نہیں سیاسی باتیں میں ممبر پہ نہیں کھا رہا، مجھے تو ایک بچوں تک ایک میسج پہنچانا ہے. چودھری پرویز الہی صاحب نے ایم پی ایس کو کہا کہ ہم دنیا دار لوگ ہیں، ساری زندگی اسلام کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکے، اب ہمیں موقع ملے تے کرنا کی سی. اصحاب بھی رضی اللہ تے رسول اللہ دے پتر بھی رضی اللہ. چودھری صاحب بڑی ذمہ دار شخصیت ہے اور ان کی خلقت بھی کو اللہ نے وکھری کی ہے. بھئی یہ پورے ملک کی جو واحد چودھری ہے جدیاں ٹوٹیاں ہڈیاں پائیوڈین نال جڑ گئی ہیں. اللہ جانے توڑے حافظیں کوئی شے ہے یا لے. آپ چودھری پرویز الہی صاحب نے ایم پی ایس سے کہا کہ جناب یہ قرارداد ہمارے پنجاب سے کم از کم کثرت رائے سے پاس ہونی چاہیے کہ اصحاب جیسے رضی اللہ کہلواتے ہیں ویسے رسول اللہ کے بیٹے جو ہیں امام حسن اور حسین انہیں علیہ السلام نہیں کہنا، انہیں رضی اللہ کہنا. میں نے پچھلے دنوں یہ کہیں بات کی، میں نے کہا یار ہمارے جو سسٹم ہے نا آبادیوں کا، پاپولیشن کا، یہ شہروں کی نسبت زیادہ دیہاتوں میں لوگ رہتے ہیں. تسی آگو گے جی بابا جی کمال پہ کر دے ہو، اور لاہور کتھوں شروع ہونا کتھے مکدے. آیا تھے 2 کنال دے کارے چھ 2 بندے ہوندے نے، یہ تھے 3 مرلیاں چھ 13 ہوندے نے. میری بات آپ نہیں سمجھ رہے. آبادی ہماری دیہاتوں میں زیادہ ہے، اور یہ چودھری پرویز الہی صاحب بھی دیہات کے نمائندہ ہیں. انہاں دے سارے الیکشن پنڈاں دے نے. پنڈوں کا کلچر یہ بھول جاتے ہیں سپیکر بن کے کہ جیسے اصحاب رضی اللہ ہے ویسے اولاد بھی رضی اللہ ہے. اور پنڈ کا کلچر بہتر سمجھتا ہے کہ ڈیرے کے نوکر میں اور بیڑے کے بیٹے میں بڑا فرق ہوتا. نہیں آپ توجہ نہیں فرما رہے، میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں.
آپ مہربانی سر یا علی جی بسم اللہ تشریف رکھو یہ سارے نعرے ہوتے تو صحیح مارے تے ہون نہ مار انہاں چوں ادھے بندیاں سمجھنے شاوری نال لے کے آ ہور کسے بندے نو تے توفیق ہے ہی نہیں تسی ہن مہربانی یا علی یا مہربانی سر وقت تمام ہو گیا کیا کہنا میں تو سویر دا اتھا آئی ہوں جی 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 بسم اللہ لال خان آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہے قرارداد قیاد اور ایم پی ایز نے جی پاس کر دیا جی اوہ ہونا لی نہیں میں پچھلی گل پہ کرتا ایم پی ایز مطلب چوکھے ایم پی اے ہونا تو ایز ہو جانے جی ایم پی ایز نے قرارداد پاس کر دی کہ اصحاب جیسے رضی اللہ ہیں ویسے رسول اللہ کے بیٹوں کو بھی رضی اللہ اور ایم پی اے صاحبان اسی تو انہوں ووٹ دینے ہیں نالیاں بنان لئی تو اسی دین بنان لگ پر بابا جی وہ ایک خصب یار اس سے بڑا کیا ہوگا کہ پبلک کے جو مسائل ہیں روٹی ٹکر ہو تے حل کر لو جو بھی آتا ہے جناب بس اب کیا کروں میں یہ ویسے ممبر پہ کر نہیں سکتا بات میں مجھے روکنے جیسے اصحاب رضی اللہ ویسے اولاد لمبی بات ہے میں چھوڑ رہا ہوں جب یہ قرارداد پاس ہو گئے صوبے میں قرارداد قانون تب بنتا ہے جب صدر گورنر دستخط کر دے مرکز میں تب بنتا ہے جب صدر دستخط کر دے قراردادیں پاس ہوتی رہتی ہیں قانون نہیں بنتا قانون سرکار کب بنتا ہے جب صوبے میں ایم پی ایز نے قرارداد پاس کر دی جیسے وہ رضی اللہ ہیں ویسے بیٹے بھی رضی اللہ لکھنا چاہیے بولنا چاہیے گورنر دستخط کرے تو قانون حسین بادشاہ تیرے کیا کہنے وہ تب گورنر ہی اتنے بدلے گئے کسے نو دستخط یاد ہی نہ کیا کہنے اور جناب آپ بھی مٹھائیاں اچھا یہ ایک دے مٹھائیاں پہلے ہی لے کے بیٹھے ہوں مرکز میں بھی یہی ہوا کہ جی صحابہ کبار کی توہین کی سزا میں ترمیم ہم نے کروا کے رہنا ضیاء اللہ کے دور میں شراج صاحب آپ کو پتہ ہے یہ قانون بنا تھا کہ توہین صحابہ پہلی بات تو یہ ہے آپ شیعہ سنی اہل حدیث سارے میرے بھائی ہیں میں سب کا مہمان ہوں نفرت سفرت میرے ذہن میں ہے نہیں مجھے اپنے بہت پیارے میرے بھائی تھے شہید محسن نقوی ان کے لفظ ابھی تک یاد ہے وہ فرماتے تھے ٹائم تو محبت کے لیے نہیں ملتا لوگ اللہ جانے نفرت کا وقت کہاں سے نکال لہذا بہت شکریہ ہم نفرت کی بات تو کر ہی نہیں رہے معاملہ رہ گیا کہ جی قانون توہین صحابہ پہ سزا ہونی وہ یار پوری اسلامی دنیا کو آپ پیغام کیا دے رہے ہو دوسرے ملکوں کے مسلمان کیا سوچیں گے کہ یہ کیسا اسلامی ملک ہے جہاں محمد کے صحابیوں کی عزت بھی قانون کے ذریعے سے ہو اور صحابہ کی عزت بل سے نہ کرواؤ صحابہ کی سیرت ایسی پیش کرو تینوں سزاواں تو ہی آرام نہیں پہلے 3 سال ایسے وکیل کو میری مدد کرو سرکار پہلے کتنی سزا تھی توہین صحابہ کی کیمرہ میرے تے تسی بول بھی پاوتے خیر کتنی سزا تھی میرا خیال ہے ٹھیک تھی عدد نیک تھا لیکن ایک قبلے کعبے تنہ تے بھی راضی نہیں ہوئے نہیں جی نہیں عمر قید ہاں پوری زندگی جی جیلوں میں وہ گزاریں گے جو صحابہ کی توہین کریں اور جو کریں گے وہ گزاریں گے ہم کبھی یہ احتجاج نہ کرتے اگر تیرے عدالتی نظام میں جھوٹے گواہوں کا رواج نہ کیا اس ملک میں سید صاحب آپ بہتر سمجھتے میں آپ کے شعبے کی بات کر رہا ہوں
آپ کو نہیں پتا، بلکہ آپ سارے ہی جانتے ہیں کہ شہریوں میں آپ کو نہیں پتا ہر ضلع کے گواہوں کا ریٹ وکھرا ہوتا ہے. اور صحابہ کے بار تو ایک ایسا ایشو ہے، یہ تھے 7 پنڈ گواہی دے دیں گے جی میرے سامنے اس توہین کی. میں کوئی ڈیرے پہ باتیں نہیں کر رہا ہوں، کیمروں کے سامنے میں اپنا نام لے کے کہہ رہا ہوں. میں سید ریاض حسین رضوی یہ سمجھتا ہوں یہ توہین صحابہ کرنے والے، ایشو بنانے والے، یہ خود چاہتے ہیں کہ صحابیوں کی توہین ہوتی رہے، ان کی دکانیں چلتی رہے. آپ یار ڈیرے دار لوگوں میری بات پہ توجہ فرما. معاملہ رہ گیا کہ جی شیعہ شور کرتے تو یہی توہین کرتے ہوں گے. وقت تمام ہو گیا. میں پوری ذمہ داری سے یہ فکرہ کہہ رہا ہوں، جتنی عزت صحابیوں کی اس شیعہ قوم نے کی ہے کوئی کر ہی نہیں سکا. اللہ کرے میں بات، گلا میرا متاثر ہے، مجھے شدت سے احساس ہے، لیکن میرا میسج اللہ کرے پہنچ جائے. جو سچ ہے میں وہ بھی ممبر پہ کہہ رہا ہوں. عزت ہمارے جتنی کسی نے نہیں. ہاں ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ الیکشن نہیں لڑے، ہم نے دنیا داری کے فائدے نہیں لیے. وگرنہ جن کے پاس سائیکلیں نہیں تھی نا وہ کنال دیا گڈیاں تھے. فل ان دا بلینک چھوڑ رہا ہوں. عزت جتنی شیعوں نے کی ہے رسول اللہ کے صحابیوں کی، پنچایتی بندے جو ہیں خدا کے لیے دھیان دینا، عزت ہمارے جتنی کوئی میں دلیل دے دیتا ہوں. یہ عزت ہے صحابیوں کی کہ شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا. میری تائید کرو یار، آپ پیچھے رہ جائیں گے. وقت تمام ہو گیا. ہم نے زندگی میں کبھی یزید کو رضی اللہ نہیں کہا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں رضی اللہ حق صحابیوں کا ہے. آپ کے کیا کہنے. چلیں بات جب گلا خراب ہو تو آہستہ بھی کر لینی چاہیے. دوستو ہم آپ کے بھائی ہیں، مسکین ہیں، ماڑے ہیں. کبھی اور ماڑیاں نو بھی پوچھ لیں گے. کبھی ہم سے پوچھو کہ یار واقعی تم شیعہ یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے، کیوں نہیں کہتے؟ ہم وجہ بتائیں تاکہ یہ توہین صحابہ والا رولا کلیئر ہو جائے. بات تھوڑی گہری ہے، مجھے نہیں پتا اس مجمع میں سے آپ لوگ سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، یا کوئی بھی نہیں سمجھ، یا ساری سمجھ جاتی. بات اتنی گہری. پوچھیں ہم سے کہ آپ شیعہ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو. میں نے پہلے کہا تھا پتہ نہیں کتنے دھیان دیتے ہیں. اور یار جو اسلامی مولانا مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے صحابی رسول، میں لاکھ ادب سے بات کرتا ہوں، صحابی رسول حضرت ابو بکر کا نام لیتے ہی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. 8 دن کے بعد انہی مسلمانوں میں وہ کہہ رہے حضرت یزید رضی اللہ. اور شیعہ دشمنی میں کدھر جا رہے ہو؟ یزید کو لعنت اللہ کہہ کے چنگے رضی اللہ سے بچا لو. بہت شکریہ مہربانی سر. آپ جیئے اور خدا را صحابہ کا ٹائٹل بچاؤ. صحابہ کے مقام کی ہم پوری رسپیکٹ، عزت بالکل مکمل ہم دینے کو دیتے بھی ہیں. آپ قانون اگر بنوانا چاہتے ہیں نا اور نہیں بن رہا
تو پریشان نہ ہونا. یہ برادریوں والا ملک ہے. آپ ہمیں نا کوئی مولویوں دی برادری دے 5-7 بندے بڑے بڑے کٹھے کر کے بزرگوں کی ایک فہرست دے دو کہ ان کی عزت کرنی. اوے ہم عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں, تم آگے سے بندے بدل لیتے ہو. ہائے 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 بسم اللہ بسم اللہ. بہت بہت پیارے داخل بشیر سالک صاحب جی, کمال ہیں جی. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. بخاری صاحب بھی بیٹھے ہوئے, سالک صاحب بھی آ گئے. تے جدو ذاکر سجیوں کھبیوں پہ جان, ایک پاس اسٹیج سیکٹری, اور پھر ویسے بھی شیعہ مجلسوں میں مولوی برکت کے لیے بلایا جاتا. سواد تے ذاکران دا لینا, ذاکرین آ گئے. بات میں یہیں پہ چھوڑ رہا ہوں, یہیں پہ گفتگو میں نے تمام کر. مہربانی سر, مہربانی, بات یہیں پہ ختم ہوگی. توحید پہ ہمارا ایمان ہے. تو اس آجے تک ہوں ہاں نہیں کی, اللہ تو انہوں صحت دے. مومن ہے میرے شناسہ چہرے, لیکن یہ پتہ نہیں پرابلم کیا ہے. کچھ جگہ کا مسئلہ ہوتا ہے. بندے پہلے نمبروں پہ بیٹھ تو جاتے ہیں, لیکن پہلے نمبر والے تقاضے پورے نہیں کرتے. ہمت کریں, بات میں ختم کر. مجھے یہیں پہ بات ختم کرنی ہے. مسائل پڑھنے والے بھائی موجود ہیں, فضائلی میں بات مجھے چھوڑنا ہے, وقت زیادہ ہو گیا. سارے بھائی میرے مصروف ہے آج دن, کیونکہ اتنا مصروف ہے. بس بات میں نے ختم کر. مجرموں کو بھی تمہاری عدالتیں صفائی کا حق دیتی ہیں, ہم اتنا حق بھی نہیں ہے. توحید پہ ہمارا ایمان ہے, رسول اللہ کی رسالت پہ ہمارا ایمان ہے. قرآن کے 30 ساڑھے کرانچ بھی 3 سپاریاں لئی, پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں بنائے پھرتے. اور گواہی دو جڑے سویر دے چپ ہو. توحید پہ ہمارا ایمان ہے, رسول اللہ کی رسالت پہ ہمارا ایمان ہے, قرآن پہ ہمارا, واجبات پہ ہمارا ایمان ہے. رولا رہ گیا صحابہ کرام دا, جنہیں جوگے ہیں. بشیر حسین آپ نے دھیان نہیں دیا. صحابہ کے بعد جنہیں جوگے, ایتی اردو ہے ہی کوئی نہیں. جنہیں جوگے, جنی توفیق, ہم صحابہ کو مانتے ہیں. فکر آخری ہے پرویز الہی صاحب جی, جیسے اصحاب رضی اللہ, اولاد بھی رضی اللہ ہونے چاہیے. ہم بڑے چنگے جنہیں جوگے صحابہ کو مانتے ہیں, لیکن ہمارے مسلمان بھائی ہم سے بھی زیادہ صحابہ کو مانتے ہیں. میرے گلے کی وجہ سے بات نہیں پہنچ سکتی. ہمارے مسلمان بھائی ہم سے بھی زیادہ صحابہ کو, میری تائید کر دو, میں سچ کہہ رہا ہوں, ہم سے بھی زیادہ. اور جو ہم سے بھی زیادہ صحابہ کو مانتے ہیں, کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ حضرت ابوبکر کو علیہ السلام کہہ سکے؟ ایک بندہ بھی پیچھے رہ گیا مجھے دکھ ہوگا. منبر میں بھائیوں کو دے رہا ہوں, لال خواہ بلوچ نتیجہ دے کے منبر میں دے رہا ہوں. جیسے حضرت ابوبکر کو علیہ السلام نہیں کہا جا سکتا, ویسے امام حسین کو رضی اللہ نہیں کہا جا سکتا. آپ جی